नाजरीन आदाब, उर्दू ख़बरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। शुपिया में फोर्सेस और मिलिटेंट के माबैन मुसल्लह झड़प, इलाके में ऑपरेशन जारी, अब तक एक मिलिटेंट हलाक। जम्मू कश्मीर के 10 पैरामेडिकल कॉलेजों में 119 असामियों को मारिज वजूद में लाने को इंतज़ामी काउंसिल की मंजूरी। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 97 लाख अफराद को दिया गया कोविड मुखालिफ वैक्सीन। 71 मुल्कों को भारत में बनाया गया वैक्सीन फराहम। और टूरिस्ट गाड़ियां चलाने वालों के लिए मरकजी सरकार ने किया नई स्कीम का ऐलान। खबरें तफसील के साथ। शुपिया में फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह झड़प में एक मिलिटेंट मारा गया है। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेस ने रावलपुरा शुपिया में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद कल शाम इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। ताहम कल रात देर गई ऑपरेशन को रोका गया। आज सुबह जब तलाशी कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में अभी तक एक मिलिटेंट मारा गया है। इस कार्रवाई में उस मकान को भी नुकसान पहुंचा जहां मिलिटेंट पनाह लिए हुए थे। इलाके में ऑपरेशन अभी जारी है और हतमी तफसीलात का इंतजार है। इस दौरान पुलिस ने श्रीनगर में सरगर्म 9 मतलूब मिलिटेंटों की फहरिस्त जारी की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आंजहानी DSP मंजीत सिंह को शानदार अल्फाज में खराज पेश किया है। मंजीत सिंह आज ही के दिन साल 2003 में पुंछ में मिलिटेंटों के साथ झड़प में अज़जान हुए थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी काउंसिल की एक मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के 6 ANM स्कूलों और 4 GNM स्कूलों में 119 असामियों को मारिज वजूद में लाने को मंजूरी दी गई। काउंसिल के इस फैसले से पैरामेडिकल एसोसिएशन के शोबे में मजीद बेहतरी आएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के उन तालिब इल्मों को एजाज़ात से नवाजा जिन्होंने संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी की जानिब से लिए गए इम्तिहानात में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। ये बात काबिल जिक्र है कि माता वैष्णो देवी गुरुकुल मज़कूरा यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक है और गुरुकुल के तलबा के इम्तिहानात इसी यूनिवर्सिटी से लिए जाते हैं। भारत ने अभी तक तकरीबन 71 मुल्कों को भारत में बनाए गए 5 करोड़ 86 लाख से ज़्यादा कोविड वैक्सीन सप्लाई किए हैं। इनमें से 81 लाख से ज़्यादा टीके 37 मुल्कों को ग्रांट की इमदाद की शक्ल में मुफ्त फराहम किए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 65 लाख वैक्सीन लगभग 31 मुल्कों को कोवैक्स सहूलत के तहत सप्लाई किए गए। वजारत खारजा ने बताया कि 3 करोड़ 39 लाख से ज़्यादा वैक्सीन कमर्शियल बुनियाद पर 24 मुल्कों को भेजे गए हैं। इस दौरान भारत 3 करोड़ अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाने का अहम संग मील हासिल करने के और करीब पहुंच गया है। अब तक 2 करोड़ 97 लाख से ज़्यादा अफराद को टीके लगाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 105 नए मरीजों की तस्दीक हुई, जिनमें से 80 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से जबकि 25 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान यूटी में कोरोना के 66 मरीज सेहतयाब हुए हैं। बरे सगीर में अमन के क़याम के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन खुशगवार ताल्लुकात का होना अव्वली शर्त है। इस बात का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफ़ा कमाल ने जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिए जाने के मरकज़ के फैसले को यहाँ की अवाम ने मुस्तरद किया है। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। Hey girls! Hi! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों की मरकजी वजारत ने टूरिस्ट गाड़ियां चलाने वालों के लिए एक नई स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत टूरिस्ट गाड़ियों को ज़वाबित के तहत ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट इजरा किया जा सकता है। ये परमिट ऑनलाइन मोड के जरिए हासिल किया जा सकता है और ख्वाहिशमंद अफराद दरख्वास्त भी ऑनलाइन मोड के जरिए ही दे सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की आज आखिरी तारीख थी। ये मुहिम उन तालिब इल्मों के लिए शुरू की गई है जो मुख्तलिफ इम्तिहानात में शामिल होने वाले हैं, ताकि उनके जहनी दबाव को कम किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शुरू की गई इस मुहिम की बड़े पैमाने पर पजीराई की जा रही है।
محکمہ تعلیم میں کام کر رہی قومی ایوارڈ یافتہ ٹیچر روحی سلطانہ نے پریکشا پہ چرچا کو طالب علموں کے لیے مفید قرار دیتے ہوئے اپنے تاثرات کا کچھ اس طرح اظہار کیا۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں تعلیم کا معیار بہت بڑھ گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بچوں میں امتحانات کو لے کے جو خوف ہے، جو ڈر ہے، وہ کافی حد تک بڑھ گیا۔ ایکچولی جو ایگزام کا عمل ہے وہ سٹریس فری ہونا چاہیے۔ بچوں کو پریشر نہیں کرنے کی ضرورت ہے، نہیں کرنا چاہیے ان پہ پریشر، بلکہ ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا ہے، ان کے ایگزامز میں شامل ہونا ہے۔ اور اس حوالے سے ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی نے ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ پریکشا پہ چرچا، بچوں کے ساتھ امتحانات کو لے کے بات کرنے کا چرچا، کہ بچوں کے من میں کیا ہے، ان سے ان کے تجربات جاننا، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا قدم ہے۔ اس پر سوچنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچوں کے لیے سٹریس فری ماحول فراہم کریں اور ایسا ماحول کریٹ کریں جس سے بچے ڈرے نہ بلکہ خوشی خوشی ایگزامز کو ایکسیپٹ کر لیں۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے آج ضلع کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ہائی ہامہ میں 2 کروڑ 88 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے MVA-10 ریسیونگ اسٹیشن پر جاری کام کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کے جائز مطالبات پورا کرنے کا یقین دلایا۔ پچھلے کئی روز سے مسلسل بارشوں کے نتیجے میں سوناواری کے ہاکبارہ علاقے میں دریائے جہلم کے باندھ میں دراڑ پیدا ہونے کا خدشہ لاحق ہوا۔ اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ کی ہدایت پر SDM سنبل کی سربراہی میں ایک ٹیم نے اس جگہ پر پیدا ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور باندھ کی فوری مرمت کے اقدامات کیے گئے۔ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر اطہر عامر خان نے آج سری نگر کے 4 وارڈز کا دورہ کر کے وہاں کوڑا کرکٹ جمع کرنے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ان علاقوں میں کئی لوگوں سے بات چیت کے دوران SMC کی اس پہل کے بارے میں ان کا رد عمل جانا۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ SMC نے ہمہامہ، کرن نگر، لال بازار اور شالیمار وارڈ سے گھر گھر کوڑا کرکٹ جمع کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ بعد میں کمشنر موصوف نے لال چوک کا بھی دورہ کیا۔ ولی کامل حضرت سید قاسم حقانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع نرپرستان فتح قدل سری نگر میں درود و اذکار کی مجلس آراستہ ہوئی، جس میں عقیدت مندوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر علماء نے اولیاء کرام کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی جموں کشمیر شاہ کے کئی لیڈروں اور کارکنوں نے آج سری نگر میں وسیم رضوی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ رضوی نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ وہ وسیم رضوی کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ کشمیر ینگ رائٹرز فورم کی جانب سے سری نگر میں ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وادی کے مختلف علاقوں سے آئے قلمکاروں نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران اتر پردیش کے شہر اٹاوا سے تعلق رکھنے والی شاعرہ ندھی کنسل کے شعری مجموعے جھیل کی خاموشیاں کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کے انعقاد میں نگینہ انٹرنیشنل اور کشمیر رائٹرز فورم نے بھی اشتراک دیا تھا۔ بیرواہ میں کشمیر ویلفیئر سینٹر کے اہتمام سے کشمیر صوفیوں کی سرزمین کے عنوان سے کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں دانشوروں اور اسکالروں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے کشمیر میں صوفیت کی تاریخی حقیقت پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ صوفی سنتوں نے ہمیشہ انسانیت کا درس دیا ہے۔
منشیات کے خلاف مہم جاری رکھتے ہوئے پولیس نے کلگام میں نشیلی ادویات کا کاروبار کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایک مصدقہ اطلاع ملنے کے بعد پولیس اسٹیشن دیوسر کے اہلکاروں نے کارروائی عمل میں لاتے ہوئے خورشید احمد بٹ اور سیار احمد گنائی کو گرفتار کیا۔ ان کے قبضے سے 150 گرام چرس ضبط کیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ پولیس نے سماج کے ذمہ دار طبقے سے اپیل کی ہے کہ وہ منشیات کے استعمال پر قابو پانے کے لیے آگے آئیں اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو اپنا تعاون دیں۔ ضرورت مندوں کی راحت رسانی کے لیے IRP 3 بٹالین میں تعینات 2 اہلکاروں نے آج صدر ہسپتال سری نگر میں خون کا عطیہ پیش کیا۔ خالد بشیر اور پرویز احمد نامی ان 2 اہلکاروں نے بتایا کہ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ SMHS اسپتال میں داخل ایک مریض کو خون کی اشد ضرورت ہے۔ بٹالین کے افسروں نے مذکور اہلکاروں کے اس جذبے کی سراہنا کی ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے کہا کہ قبائلی اور دلت سماج کی ترقی کے بغیر ملک کی ترقی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے آج سون بھدر اتر پردیش میں قائم ونواسی سنگم میں منعقدہ قبائلی طبقے کے اجتماع سے خطاب کے دوران کہی۔ انہوں نے ملک کی خوشحالی میں قبائلی اور دلت طبقے کے رول کی سراہنا کی ہے۔ اس موقع پر موجود UP کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے سون بھدر میں میڈیکل کالج کھولنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے وہاں رہنے والے میانمار کے شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیجنے سے عارضی تحفظ فراہم کرنے اور کام کرنے کے پرمٹ کی منظوری دے دی ہے۔ امریکہ کے داخلی سلامتی کے سیکرٹری نے کہا کہ میانمار میں بغاوت سے پیدا غیر معمولی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ میانمار میں بغاوت کے بعد سے تشدد کے واقعات منمانی ڈھنگ سے لوگوں کو نظر بند کیے جانے، پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد کے بے تحاشا استعمال اور وہاں کے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے۔ سری لنکا سرکار عنقریب برقعے پہننے پر پابندی عائد کرے گی اور 1000 سے زیادہ مدارس بند کرے گی۔ عوامی سلامتی محکمے کے وزیر سرت ویر سیکھرا نے بتایا کہ انہوں نے قومی سلامتی کی وجوہات سے کچھ مسلم خواتین کی جانب سے چہرے کو پوری طرح ڈھکنے پر پابندی عائد کرنے کے لیے کابینہ کی منظوری کی خاطر ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے 1000 سے زیادہ مدرسوں پر بھی پابندی عائد کرنے کا منصوبہ ہے۔ بھارت اور انگلینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت اسی میدان میں سیریز کا پہلا میچ ہار گیا تھا۔ بھارت اس میچ کو جیتنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر گاڑیوں کو یک طرفہ چلنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ کل موسم اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو سری نگر سے جموں جانے کی اجازت ہوگی۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 10.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD نیوز سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें दिल में बसी सबके इस घर की